دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا اے کلمات قرآن علی دے بچیاں دا دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا زلف واللیل کھیڑن والے شہزادے شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے لاڈا 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 نال نبی نے پالے شہزادے کد توڑے نہیں مان کد توڑے نہیں مان علی دے بچیاں دا پڑھیے تو جگ دے احسان علی دے دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا اے کلمات قرآن علی دے بچیاں دا دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا اور جیوے فیضا باندی بڑھ گئی اس گھر دی اس گھر دی پھر او دی جوتی پئی حکومت رہی کر دی پھر او دی جوتی پئی حکومت رہی کر دی ہے نوکر بھی سلطان ہے نوکر بھی سلطان علی دے بچیاں دا پڑھیے تو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا اے کلمات قرآن علی دے بچیاں دا دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا درود لا محدود سید الانبیاء فخر الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ والی کون و مقام احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام مبارکباد مستحق نے علامہ ماشاءاللہ جنہوں نے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس خوبصورت بزم نو سجایا اور میں نو آپ حضرات نو مل بیٹھ کے ذکر سنندہ سناندہ بہترین موقع عطا فرمایا ماشاءاللہ آپ دے علاقے ری جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد قاسم صاحب قبلہ علامہ قاری محمد صدیر صاحب دیگر برادر اصغر علامہ قاری قاسم صاحب اور آپ حضرات یقیناً خوش نصیب آسی سارے کہ اساں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس خوبصورت محفل نو بزم نو سجا کے بیٹھے ہیں یقیناً ساڑھے اس عمل تے عرشاں والا خدا بھی راضی ہے مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہے یہ تسی بھی واقعی راضی ہو تو پھر ایک دفعہ ٹل لاکے بولو سبحان اللہ پھر بولو ذرا سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی آواز نال سبحان اللہ کے آج رات اکھ لگے حسنین دا دیدار نصیب ہو جائے یا اللہ جڑا اس تو اچھی سبحان اللہ آکھے آج رات اکھ لگے مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے یا اللہ ہم جڑا اس تو اچھی سبحان اللہ آکھے آج رات اکھ لگے مدینے والے خود تشریف رہے
بس اپنے ذرا ذوق تازہ رکھنا ہے انشاءاللہ میں چند منٹوں میں حاضری اپنی پیش کرنی ہے میں قاری صاحب کی قبلہ پھر مبارکباد پیش کرنا کہ انہوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے قسم رب ذوالجلال دی جدو حسنین دا ذکر کرنے ہیں یقیناً رب بھی راضی ہوتا ہے رب دے رسول بھی راضی ہوتے ہیں کیوں اس واسطے کہ میرے نبی علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ سے دعا کی تھی اللہم انی احبہما و احب میں یحبہما کہ یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا ہے جیڑا انہاں نال پیار کرے تو بھی انہاں نال پیار کر ہاں جی تو لہذا الحمدللہ تواڈے تھے بیٹھن دا تواڈے اے آن دا ثبوت ہے کہ تسی آل نبی نال بھی پیار کر دیو اصحاب نبی نال بھی پیار کر دیو گل سنے جے میری ایمان مکمل تائیں ہوندا ہے جدو بندہ انہاں دوواں ہستیاں نال پیار کرے کیڑیاں آل نبی اصحاب نبی کوئی بندہ آکھے کہ میں آل نبی نال بڑا پیار کرنا تے صحاب نبی نو میں نہیں ماندا او دا بھی ایمان مکمل ہو سکدا جیڑا آکھے میں صحاب رسول نو ڈٹ کے ماننا تے آل رسول میں نہیں ماندا او دا بھی ایمان مکمل ہو سکدا نہیں ایمان کدوں مکمل ہوئے گا ایمان ادوں مکمل ہوئے گا جدو اس سینے وچ اصحاب رسول دی محبت ہوئے گی آل رسول دی محبت یہ دو میں محبتاں لازم و ملزوم نے ایک محبت کو چھڑ دے ہوگے تے ایمان نامکمل ہے حضرات اسی الحمدللہ صحابہ نال جدوں ابو بکر صدیق دا کوئی ایام ہوتا ہے تے الحمدللہ اسیوں بھی دن ڈٹ کے منانے ہیں جدو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا پیدائش دا ایام ہوتا ہے وہ بھی اسی ڈٹ کے منانے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا کوئی شہادت والا ایام ہوتا ہے اسی ڈٹ کے منانے ہیں تے جدو شیر خدا دا شہادت دا پیدائش دا دن ہوتا ہے وہ بھی اسی ڈٹ کے منانے ہیں تے آج شہادت امام حسین وہ بھی اسی ڈٹ کے منا رہے ہیں حضرات محترم کون امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جتنال میرے نبی نے پیار کرن دا حکم دیتا ہے میرے نبی نے صرف نہیں بلکہ اللہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ سونیا تو تے پیار نہیں ہے نا تیرے پیار میں شک کوئی نہیں پر سونیا میری ساری مخلوقات نو بھی اعلان کر دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ محبوب تسی اعلان فرما دو یا اللہ کی لا اسالکم نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا قل لا اسالکم میں توڑے کو کچھ نہیں مانگدا یا رسول اللہ کس چیز تے کس بات تے فرمایا تو رمضان ملیا قرآن ملیا ایمان ملیا جان ملی اولاد ملی سب کچھ ملیا حتیٰ کہ توڑی خاطر میں نے لہو لوہان کیتا گیا لوگاں پتھر مارے مگر میں تو ہاٹے تک کلمہ حق بچان واسطے کسی واسطے بد دعا نہیں کی کسی نو جواباً تکلیف نہیں دیتی لہذا میں توڑے کو ہونے دا معاوضہ اجر نہیں مانگدا صلہ نہیں مانگدا کہ جو توڑی خاطر میں پتھر کھاتے نے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے توڑے تک میری وجہ نال قرآن پہنچیا رمضان پہنچیا تو انہوں میری وجہ نال ایمان ملیا میں توڑے کو لینا چیزاں دے کوئی چیز سوال نہیں کردا کچھ نہیں مانگدا بس ایک کوئی اعلان کرنا وا علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا انہاں چیزاں دا اگر تسی صلہ دینا چاہندے ہو تے فرمایا میری آل نال مودت کریا میری آل محبت نہیں معدت حالانکہ ویکھیا جاوے کہ محبت محبت معنی ایک ہی ہے مگر معدد وچ تھوڑا جہا معنی بدل جاتا ہے اس واسطے کہ محبت وچ فرق بھی پہ جاتا ہے تریڑ بھی پہ جاندی ہے ایدے وچ دوری بھی پہ جاندی ہے تریڑ پہ جاوے دوری پہ جاوے ہاں جی یا کسی وجہ نہ ناراضگی ہو جاوے نقصان نہیں ہوندا مگر معدد وچ اگر دوری ہو جاوے تریڑ پہ جاوے تے پھر بندے دی جان دا بھی خطرہ ہے مثال دے طور تے مچھلی پانی وچ رہندی ہے مچھلی نو پانی نال محبت نہیں ہے مچھلی نو پانی نال معدت ہے بولو مچھلی نو پانی نال
مؤدد ہے یعنی وہ دی پانی نہ زندگی ہے مچھلی اگر پانی میں رہے گی تے وہ دی زندگی ہے اگر پانی تو جدا کر دیتا جائے تے وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی بلا تشبیہ و بلا مثال سانو بھی آل رسول اللہ مؤدد کرنی چاہیے وہ دی میں واضح مثال دینا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا وقت حاکم نے 22 لکھ مربع میل دے حکمران نے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں دوران خطبہ جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آگے نے پتہ نہیں آپ نو کی موج آئی ہے آپ دے دل وچ کی کا لائی کی ارادہ بنیا کی پروگرام بنیا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جناب والا نبوی شریف دے اندر تشریف لے کے آئے اگے کی ویکھیا سامنے حضرت امام علی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جناب والا جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں باروں جناب والا میرے نبی دے نواسے علی المرتضیٰ دے شہزادے زہرا فاطمہ الزہرا دلال جناب والا تشریف لے کے آئے نے جدو جناب والا حسن میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عمر فاروق وقت حاکمی نے وقت امیر المومنین نے اور جناب والا منبر رسول تے تشریف فرمانے منبر رسول سے بیٹھ کے جناب والا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں باروں جناب والا ننے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننی عمر آپ جناب والا باروں تشریف لے کے آئے سامنے نظر پہ عمر فاروق خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتہ نہیں کی موج آئی آپ نے فرمایا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تو تھلے تشریف لے آؤ منبر تو تھلے آ جاؤ سنے جے منبر تو تھلے آ جاؤ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت حاکم نے امیر المؤمنین نے جناب والا 22 لکھ مربع میل دے حاکم نے قسم رب ذوالجلال دی روایت گوانے کتاب گوانے آپ نے جناب والا سوال نے کیتا اے حسنین کریمین اے امام حسین بے شک وہ نبی دا نواسا ہے مگر میں نبی دا نواز بے شک نبی دا غلام ہے میں نبی دا نوکراں میں نبی دا حکم مینوں نبی تو بعد حکمرانی ملی ہے نبی دے وسیلے نال مینوں خلافت ملی ہے لہذا میں وقت دا حاکم ہے مینوں تسی میری بے ادبی کر رہے ہو منبر تو تھلے اتار رہے ہو نا 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 قسم رب ذوالجلال دی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا حسین دا حکم ملیا اسے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تو تھلے تشریف لے کے آگئے جدو جناب والے منبر تو تھلے تشریف لے کے آگئے ہاتھ بن کے کھلو گئے کچھ دیر انتظار کیتا کہ حسنین کریمین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولن گے کچھ دیر انتظار دو بعد پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یا امیر المومنین پھر جو منبر پہ چڑھ جاؤ منبر پہ تشریف فرماؤ جاؤ خطبہ شروع کر دیو اللہ اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا پھر منبر پہ تشریف فرماؤ گے انہوں خطبہ نے شروع کیتا عرض کی تھی اے آقا حسین اگر اجازت ہوگے دے میں پوچھ سکنا ماں حضور کدے منبر تو تھلے لاندے ہو کدے منبر دے اٹھے چڑھاندے ہو حضور کدے ممبر دے اتے جڑان دے ہو کدے تھلے لان دے ہو میں پوچھ سکنا میری وجہ کی ہے ایدی ریزن کی ہے حضور ایک کیوں عمل اپنا رہے ہو اے عمل کیوں کر رہے ہو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں ہاں امیر المومنین تسی پوچھ سکتے ہو کہ میں عمل کیوں کیتا ہے آقا حسین دسو تسائے عمل کیوں کیتا ہے اللہ اکبر جواب سنے آجے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے
فرمایا یا امیر المومنین اے میں عمل اس واسطے کیتا ہے چونکہ نانا جان دنیا تو تشریف لے گئے نے میں ویکھنا چاہنا وا میں ویکھنا چاہندا سا کہ کتے جناب والا نانا جان دے جان تو بعد تواڈے دلاں وچ آل رسول دی محبت کم تے نہیں ہو گئی کتے محبت نکلتی نہیں گئی جدوں اینی گل سنی امیر المومنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اکھاں وچ چھم چھم جاری ہو گئے فرمایا او میرے نبی دے صحابہ گواہ ہو جاؤ عمر دی جان تے جا سکدی ہے پر سینے وچ آل رسول دا محبت پیار نہیں جا عمر دی جان تے جا سکدی ہے پر سینے وچ عمر دے آل رسول دا پیار ہے پیار نہیں جا سکدا اللہ دی قسمیں سانو صحابہ دسیا ہے کہ آل رسول نال پیار کیویں کرنا ہے کچھ لوگ کیتے کہندے نے نا کہ جی نہیں صحابہ ہیں جو نہیں سانو آل رسول نے دسیا کہ آل رسول دا ادب کیویں کرنا ہے اللہ اکبر کون حسنین کریمین او ذرا توجہ کریا جے صحابہ نے بھی حسنین کریمین دے نال پیار کیتا ہے اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ دے رسول بھی پیار کردے نے کنا پیار کردے نے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرما نے اچانک ایک عربی میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا سلام عرض کی مالا دے کاجل والیا والیا دی زلفاں والیا حامیم دے کنڈلاں والیا سونیا اے مدینے دے تاجدارا میں ہر مہینہ بچہ توڑی بارگاہ وچ لے کے آیا حضور میں تحفہ لے کے آیا حضور میں گفٹ لے کے آیا اے مدینے دے تاجدارا میری طرفوں غلام دی طرفوں اے چھوٹا جا گفٹ تحفہ قبول فرمایا جے امام الانبیاء نے غلام دا تحفہ قبول فرما لیا تھوڑی دیر گزری تھوڑی دیر تو بعد جناب والا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آگے جناب والا جدو آپ تشریف لے کے آئے آپ نے دیکھیا سامنے ہرنی دا بچہ کدے ادھر جاندا ہے کدے ادھر جاندا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے ہرنی دے بچے دے مگر لگ پے نے جناب والا حضرت امام حسن ادھر جاندے نے بچہ کے دوڑدا ہے ادھر جاندے نے بچہ کے دوڑدا ہے میرے نبی نے فرمایا او صحابہ حسن نو تکلیف ہو رہی ہے حسن نو ہرنی دے بچے نال پیار ہو گیا ہے حسن نو ہرنی دے بچے نال محبت ہو گئی ہے جلدی کرو بچہ پکڑ کے میرے بیٹے میرے نواسے حسن دی حوالے کر دیو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ننھی عمر ہے تو آپ دے حوالے بچہ کر دیتا گیا امام حسین نے جناب والا اس وقت کن تو پکڑے یا رسی تو پکڑیا آپ جناب والا کھیل دیا جناب زہرا پاک دے گھر تشریف لے گئے امی جان دے گھر تشریف لے گئے اگے جناب والا ننھے حسین جناب والا اپنے ماں زہرا دے ویڑے وچ کھیل دے پے نے جدوں ویکھیا حضرت امام حسن دے ہاتھ وچ ہرنی دا بچہ ہے جدوں ہرنی دا بچہ ویکھیا ہے فوراً بول کے آندے نے اے بھائی جان اے ہرنی دا بچہ کتھوں لے کے آئے ہو کنے دتا ہے حضرت امام حسن نے فرمایا اے میرے ویر حسین اے بچہ مینوں نانا جان نے عطا فرمایا ہے بچہ کنے دیتا ہے نانا جان نے عطا کیتا ہے جدوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینی گل سنی فوراً در مصطفیٰ وال دوڑ لگا دیتی امام الانبیاء دی بارگاہ جو دوڑ کے حاضر ہوئے نے اور جناب والا جاندیاں میرے نبی دی گود وچ بیٹھ گئے میرے نبی دی بارگاہ جی پہنچے نے نبی دی گود وچ بیٹھے نے نبی علیہ السلام دے رخساراں دے بوسے لینے شروع کر دیتے اور پھر مسکرا کے عرض کی دینا نہ نانا جان جی بیٹا جی بیٹا کہنا چاہنا ہے عرض کی تھی نانا جان بڑے ویر نو بڑے بھائی حسن نو تسا ہرنی دا بچہ عطا کیتا ہے نانا جان مینوں بھی ہرنی دا بچہ عطا کرو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اوتی عربی لے کے آیا سی تینوں میں کتھوں دیاں نا کیونکہ میرے نبی نو نواسے نال پیار ہی اتنا سی میرے نبی نے فرمایا اے بیٹا حسین تھوڑی
تھوڑی دیر انتظار کر ہنے گوہرنی دے بچے دا انتظام ہو جانا ہے ادھروں جناب والا حضرت امام حسین انتظار کرن لگے ادھر مازاغ دے کاجل والے واللہ دی زلفاں والے مدینے دے تاجدار نے جناب والا ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھا دیتے عرض کی تھی مولا مولا یا اللہ تو جاننا ہے حسن نال بھی میں پیار کرنا وا یا اللہ حسین نال بھی میں پیار کرنا وا یا اللہ تو جاننا ہے جدے نال میں پیار کرنا ہے اودے نال تو پیار کرنا ہے اودے نال تو پیار کرنا ہے میرا دل کر دیا کہ میں توڑے ذرا ذوق واسطے شاعری زبان میں ترجمہ کر لواں حضور کتنا پیار کر دینے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا ذوق پیدا کرو ذرا عظمت آل نبی بھولنا 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 جانا عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا تو میں عرض کر رہا ہوں امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین انتظار کر یا اللہ تو جاننا ہے میں حسین نال پیار کرنا وا جدے نال میں پیار کرنا وا اودے نال تو پیار کرنا ہے یا اللہ کدی ایسا نہ ہوے میں حسین نال وعدہ کر چکیا وا حسین انتظار کردیاں کدے رونا نہ شروع کر دے ہرنی دا بچہ نہ آ سکے میں ہرنی دا بچہ نہ دے سکا یا اللہ کوئی پگلو پس فرما دے امام الانبیاء نے دعا فرمائی جناب والا جنگل دے اندر وہ ہرنی دا بچہ جڑا عربی دے ذریعے نال میرے نبی دی بارگاہ جو پہنچیا ہے او دی ماں جنگل اندر چر دی پئی ہے اپنا دوسرا بچہ بھی نال ہے جدوں دے کنا وچ ہاتھ لگا بھی تو آواز پئی اے ہرنی جلدی کر تیرا پہلا بچہ عربی دے ذریعے نال میرے محبوب دی بارگاہ وچ گیا ہے دیر نہ کری جلدی کر دوسرا بچہ خود نبی دی بارگاہ وچ لے کے حاضر ہو دوسرا بچہ خود نبی دی بارگاہ وچ لے کے حاضر ہو جا جناب والا ہرنی نے جلدی نال اپنے بچے نو تیار کیتا چل بے جلدی کر اللہ دا حکم نبی دی بارگاہ وچ جانا ہے ہرنی نے جناب والا اپنا دوسرا بچہ نال لیا جلدی نال دوڑ دی نبی دی بارگاہ جا گئی سلام اشارے نال اپنے اشارے نال سلام عرض کر دیے اور دعا کر دیے یا اللہ مینوں زبان عطا کر تاکہ میں تیرے نبی نال گل کراں میں تیرے نبی دی بارگاہ اپنی عقیدت پیش کراں اللہ نے اس قوت کوئی آئی عطا فرمائی نبی دی بارگاہ وچ سلام عرض کرن تو بعد عرض کر دیے اے مدینے دے تاجدارا اے معزاز دے کاجل والیا سونےیا پہلا بچہ عربی دے ذریعے نال میرے تواڈی بارگاہ پیش کیتا گیا ہے حضور دوسرا بچہ حسین دی محبت وچ میں خود لے کے حاضر ہو گئی قبول اللہ
زندہ باد زندہ باد. اسی واسطے کیونکہ شاعر نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے. شاعر بول کے آتا ہے حسین بس حسین حسین بس حسین او حسین جڑا نبی دے کندھے تے سواری کرے او حسین جدی خاطر میرے آقا سجدہ لمبا فرما دین او حسین جڑا میرے نبی دے کندھیاں تے سوار ہوے حسین نو پھر کہنا چاہیدا ہے حسین بس حسین حسین بس حسین حسین بس حسین بولیے حسین بس 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 جنو جنو حسین پیارے اے اپنی قسم توڑ کے محبت آواز بلند پڑھ لو حسین بس حسین حسین بس حسین حسین بس حسین حسین بس نے حسین بس حسین حسین بس نبی دل دا چین علی دا نور عین بولیے حسین بس حسین حسین بس حسین حسین بس حسین حسین بس. میں ساری زندگی بھی آل نبی دا ذکر کرتا رہا تے میری کی ہمت ہے میری کی ضرورت ہے کہ میں انہوں دا ذکر مکمل کر دیں جنہوں دا ذکر اللہ بلند کر رہے. حضرات آج دا دن سی جدوں حضرت ہور آئے یزیدیاں دی طرفوں آخری باتاں نے چاندے بڑی جرت بڑی ہمت لے کے اور بڑا تیش لے کے کہ نعوذ باللہ میں حسین دا مقابلہ کرنا ہے. پر جدو میرے نبی دے نواز سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائے یزیدیو میں نو پہچانو میں کون ہوں. لیکن انہاں تے دنیا سوار سی دنیا دا مال و متاع سوار سی انہاں دے عقلاں دے پردے پہ چکے سن انہاں دے مقدرہ میں ذلت اور رسوائی لکھ لیتی جا چکی سی. اس واسطے انہاں سے سمجھ نہیں سی آؤندی پر اللہ نے حضرت ہور نو حسین دی غلامی واسطے قبول فرما لیا. عزیزان گرامی آؤ ذرا توجہ کریں جے ذرا غور کریں جے حضرت قدر ہور جناب والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام دی غلامی واسطے قربان ہو رہے نے. حضرت ہور نے دیکھا ایک پاسے جنت ایک پاسے جہنم میں جے میں یزید والروا دے جہنم دا ایندھن بن جاواں گا جے میں حسین وال جاواں گا جنت میری انتظار کرے گی میں جنت دا حقدار بن جاواں گا. میں بڑی اختصار دے نال عرض کرنا چاہنا وا حضرات محترم حضرت ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حسین دی محبت پہ تشریف لے کے آئے نے. حضرت ہور نے یزیدیاں نال مقابلہ کیتا ایک وقت سی ہور یزیدیاں دی طرفوں نبی دے نواسے دے دشمن بن کے آئے نے. ہن جناب والا وقت دے آ گیا نبی دے نواسے دے غلام بن کے یزیدیاں نال مقابلہ پہ کر دینے. حضرت امام علی مقام دے غلام بن کے یزیدیاں نال مقابلہ پہ کر دینے. مقابلہ کر دیاں حضرت ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرما گئے نے. عزیزان گرامی کدے حضرت مسلم بن عقیل جامع شہادت نوش کر رہے نے کدے حضرت ہور جامع شہادت نوش کر رہے نے. اسی طرح جناب والا شہادت نا سلسلہ شروع ہو چکا ہے.
کدے جناب والا انہوں محمد اپنی جاننا دے نظرانے پیش پہ کر دینے کدے جناب والا حضرت قاسم دی جوانی لٹنی پئی ہے کدے جناب والا حضرت عباس دے بازو قلم پہ ہوندے نے کدے جناب والا حضرت علی اکبر راہ خدا وچ قربان پہ ہوندے نے کدے ننے علی اصغر میرے نبی دے دین واسطے اپنی ننی جان قربان پہ کر دینے عزیزان گرامی جدو 72 تن جدو 72 دے وچوں جناب والا 71 قربان ہو چکے نے اونو محمد بھی قربان ہو گئے نے مسلم بن عقیل انہاں دے شہزادے بھی قربان ہو گئے نے اونو محمد بھی قربان ہو گئے نے حضرت قاسم جامع شہادت نوش کر گئے نے اور جناب والا حضرت عباس بھی جامع شہادت نوش کر گئے نے ان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خیمہ وال لے کے ننے علی اصغر کو خیمہ وال لے کے آئے نے فرمایا شہر بانو اے تیرا لال جامع شہادت نوش کر گیا ہے اے شہر بانو انہوں سنبھال اور فرمایا رولا نہیں پانا بلکہ اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے حضرت بی بی شہر بانو نے پڑھیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے پاک امام نے بھی پڑھیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے آقا حسین نے حضرت بی بی شہر بانو نو تسلی دیتی شہر بانو انیاں شہادتہ برداشت کی دیا نے ان میری شہادت کی برداشت کرنی میری شہادت دے بھی اپنے آپ نو قابو رکھنا جے اپنے پردے دا خیال رکھنا جے عزیزان گرامی حضرت میرے نبی دے نواسے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا بی بی شہر بانو اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بھی کول آئے نے آپ نو آگے تسلی دیتی ہے بہن اپنے پردے دا خیال کرنا ہے نانے دے دین دا خیال رکھنا ہے جتھے اینیاں شہادتاں برداشت کر لیا نے اپنے پیر دی شہادت بھی برداشت کرنی ہے عزیزان مانا خرکار آپ سارے انو تسلیاں دے دیا ہویا پھر جناب والا ننی سکینہ نو گود وچ اٹھا لے آئے او دا پودے بوسے دیتے نے او دنال پیار کیتا ہے انہوں تسلیاں دیتیاں نے نی بیٹی علی اصغر دی شہادت برداشت کی دیو علی اکبر دی شہادت برداشت کی دیو انہوں محمدیاں شہادت آیا اپنے سامنے ویکھیاں نی بیٹی ان میری شہادت بھی برداشت کر لوی بیٹی اپنے آپ نو قابو وچ رکھی نانے دے دین تے راضی روی اللہ اکبر جناب والا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آپ نے ایک کوئی ارادہ کیتا ایک کوئی آپ کا خیال ہے کہ ایک کو شرط ہے نانے دی او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بامے چوک حسین دی زندہ نانے دا دین اسلام رہ جائے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارے دا سارا کنبہ قربان کر کے آخرکار خود میدان میں چاہے آپ نے اتمام حجت واسطے پھر خطبہ ارشاد فرمایا او یزیدیو میں نو پہچانو میں کونا میں امام الانبیاء دا نواسا علی المرتضی دا لخت جگر فاطمہ الزہرا دا لال میں نو پہچانو عمر بن سعد کہنے لگا حسین سنو تقریر انا سنا دو ہی گلہ نے یا تے موت یا پھر یزید دی بیعت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا او ظالمہ جے میں بیعت کرنی ہوندی تے کدے اونا محمد نو قربان نہ کردا کدے جوان قاسم دی جوانی نہ لوٹ دی کدے جناب والا عباس تے بازو قلم نہ ہوندے کدے جوان علی اکبر قربان نہ ہوندا میں اپنے بیٹے علی اصغر کی معصومیت دیکھ لیندا پر نہ ایک فاسق فاجر دنیا دے بے ایمان دے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکدا مینوں موت قبول ہے اتوں آواز آئی حسین انہاں واسطے موت ہے تیرا نہ قیامت تک زندہ رہنا ہے
شاعر نے ایویں تے نہیں آکھیا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، محبت میں پڑھو سارے، اسلام زندہ ہوتا ہے ایک کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے تیران دے نیزیاں دی برسات شروع ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخمہ دی تاب نہ لے آندے ہوئے برداشت شدود باہر ہو گئی، آپ اپنی سواری تو تھلے تشریف لے کے آئے اور شمر لائن دنیا دا بیمان آقا حسین دے سینے تے سوار ہو گیا اور آپ دا سر قلم کرن لگا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا او بیمانا صبر کر، آج کی دینے کہنے لگا جمعہ، وقت کیڑا ہے جمعہ دی نماز دا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا تھلے اتر، جس رب دی خاطر میں علی اکبر قربان کیتا ہے، علی اصغر قربان کیتا ہے، انہوں محمد قربان کیتے نے، عباس تے بازو قلم ہوئے نے، قاسم تے جوانی روٹی ہے۔ فرمایا ذرا صبر کر، میں نو اس اپنے رب دی بارگاہ وچ آخری سجدہ کر لے، اپنے رب دی بارگاہ وچ آخری سجدہ کر لین دے۔ حضرات آج ذرا تسی غور کرو کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت اسی سارے دعویٰ کرنے ہیں، انہاں دی غلامی دا اسی سارے دعویٰ کرنے ہیں، فخر نہ لوگن دسنے اور دسنا بھی چاہیے ہے، مگر ذرا غور کرو کہ عملی طور تے سی کنہ کو پیار کرنے ہیں۔ جس آقا حسین دی غلامی دا اسی دعویٰ کرنے ہیں، اس آقا حسین نے تیراں تے نیزیاں دی برسات وچ بھی سجدہ نہیں چھڑیا، اسی کنے کو سجدے کرنے ہیں، اسی کنے کو نماز پڑھنے ہیں۔ حضرات اگر واقعہ ہی آل رسول دنال پیار ہے تے پھر زبانی کلامی دعوے کرنا گل نہیں بڑھنی، گل تاں بڑھنی ہے جب اسی عملی طور تے آل رسول نال پیار کریں گے۔ وہ عملی طریقہ کی ہے جس طرح آل نبی نے کوئی آل نبی دے وچوں کوئی ایک فرد تسی ثابت کر دے بکھا دیو کہ جڑا نماز دا چور ہوئے، سارے آل نبی بڑے تو لے کے بچیاں تک 5 گانا نماز ادا کرن والے نے، تہجد ادا کرن والے نے، تہجد گزار نے، حتیٰ کہ میدان کربلا دے اندر بھی ایک سجدہ بھی قضا نے کیتا، سارے ہی ادا کیتے۔ آج اسی کنے کو سجدے کرنے ہیں۔ حضرات تہجد نہ صحیح، نفلی عبادت نہ صحیح، اگر واقعی دل وچ پیار ہے تو پھر کم از کم نماز 5 گانا دا ارادہ ضرور کرو کہ یا اللہ اسی تیری بارگاہ عہد کرنے ہیں کہ اسی واقعی ہی تیرے نبی نال اور تیرے نبی دی آل نال پیار کرنے ہیں۔ آج دو بعد اسی آل نبی نو گواہ کر کے اسی تیری بارگاہ مصمم ارادہ کرنے ہیں کہ انشاءاللہ اسی نماز 5 گانا اہتمام ہے ارادہ سارا دن انشاءاللہ۔ حضرات نماز پڑھو گے بے شمار فوائد نے، نماز پڑھو گے رزق وچ برکت، کاروبار وچ برکت، کار وچ برکت، عمر وچ برکت، اولاد وچ برکت، اور پھر بڑی گل ہے اے او عمل ہے جدے کریاں اللہ بھی راضی ہے، اللہ دے رسول بھی راضی نے، اور آل نبی بھی راضی ہے۔
تے ہسیاں اے ہی راضی کرنیاں نے جدو اے راضی ہوگی انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ آل رسول دی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اصحاب رسول دی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اللہ کرے ایسے غلامی میں زندہ رہیے ایسے غلامی میں ساڈا وقت اخیر ہوئے آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے میاں صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ اچھا ٹھیک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کو دھوکے سے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں